وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس دعوت میں شرکت منع ہے جی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔ مسند احمد کا حوالہ اس میں دیا ہے جی۔ بالکل یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ الفاظ ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعدن علی مائدۃ یدار علیہا بالخمر جی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کسی ایسے دسترخوان پر مت بیٹھے جہاں شراب پیش کی جاتی ہو۔ لیکن سند ضعیف ہے بھائی، اس کی مسند احمد میں ہے، سند اس کی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی یہ جو قاص الاجناد جی یہ مجہول ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لہذا یہ سند تو ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی اگر ایک ہی نشست میں 3 مختلف مقامات سے سجدے کی آیات تلاوت کی جائیں تو سجدہ تلاوت کا طریقہ بتا دیں۔ کہتے ہیں جی کیا ایک ساتھ 3 سجدے کرنے پڑیں گے یا صرف ایک سجدہ؟ اور کہتے ہیں یہ بھی بتا دیں کہ سجدے کی تکبیر اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ محترم بھائی، جب آپ نے سجدہ تلاوت کرنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے چلے جائیں، سجدہ کر لیں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے نہیں کرتے، جمع کر کے اکٹھے کر کے کہتے ہیں جی سارے بعد میں ایک ہی دفعہ کر لیں گے، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، کبھی نبی علیہ السلام نے کیا کبھی نہیں کیا جی، تو آپ کا سجدہ تلاوت ترک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرض واجب نہیں ہے جی، البتہ مستحب ہے، اجر و ثواب ہے اس کا جی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ سجدہ تلاوت کرنا چاہیں تو بس کر لیں ہاں جی، 2-3 مقامات پہ اگر آپ نے آیتیں پڑھی ہیں 2-3 مقامات پہ تینوں جگہوں پہ کر لیں، یا ایک جگہ پہ کر لیں ایک جگہ پہ چھوڑ دیں، ایسا بھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔